السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئی کے ٹی وی یعنی اسلام از نالج ٹی وی کے ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حاضرین و سامعین، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر 14 اگست 1947 کو ایک طرف کراچی میں اور دوسری طرف ڈھاکہ میں جو پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، تو وہ پرچم لہرانے والے دو خوش نصیب بھائی اپنے وقت کے جید علماء، کراچی میں شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ڈھاکہ میں ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہی مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حج کا واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حج کے بعد ہم مدینہ شریف میں روضہ رسول کی زیارت کے لیے اور مسجد نبوی کی برکات سے مستفید ہونے کے لیے مدینہ شریف میں حاضر ہوئے۔ مسجد کے قریب ہی خیمہ لگایا تاکہ آنے جانے میں آسانی ہو۔ جس وقت شام کا کھانا کھاتے تو گرمی کا موسم تھا، بعد میں وہاں سے خرید کے تربوز کھاتے، اور تربوز کے چھلکے جہاں پہ ہم پھینکتے تھے، ہم نے ایک روز یہ مشاہدہ کیا کہ ایک چھوٹا سا بچہ گلی سے نکل کے آتا ہے، وہ چھلکے اٹھا کے اس میں جو تھوڑی بہت لال گری بچی ہوتی ہے وہ کھرچ کے کرید کے کھانے لگتا ہے۔ ہم نے ایک دن، 2 دن، 3 دن جب یہ معاملہ دیکھا تو پیار سے اس بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب عالی میں ایک یتیم بچہ ہوں، میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے، ہمارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، غربت بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ ہم مدینہ کے باسی ہیں، اس لحاظ سے ہم میزبان ہیں، تو مہمانوں سے کچھ بھی مانگتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے، لہٰذا یہ جو تھوڑا سا تربوز چھلکے کے ساتھ لگا رہ جاتا ہے، میں وہی کرید کے کھا کے اپنے پیٹ کی بھوک مٹا لیتا ہوں۔ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی اور ان کے ساتھیوں نے، تو ان پہ رقت طاری ہو گئی اور روتے ہوئے انہوں نے بچے کو پیشکش کی کہ بیٹا اگر آپ پسند کریں تو یہ ہمارے لیے بہت خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیا کریں۔ بچہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن ہمارے اصرار پر مان گیا۔ ہم بچے کی فہم و فراست پہ حیران تھے، بہت سی اس سے باتیں بھی ہوئی۔ ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ بہت ہی ذہین و فطین بچہ ہے۔ ایک دن ہم نے اسے پیشکش کر دی کہ بیٹا اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ ہندوستان چلے، وہاں پہ بہت اچھے مدارس ہیں، بہت اچھے اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں اور بہت سی سہولیات ہیں، ہم آپ کو وہاں پہ اعلیٰ تعلیم دلائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ سے بات کر سکتا ہوں۔ اگلے دن اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے اسے اجازت دے دی ہے۔ جس دن انہوں نے واپس آنا تھا، وہ بچہ بھی ان کے ساتھ سامان سفر باندھے ہوئے مدینہ کی گلیوں سے چلتے ہوئے ان کے ساتھ عازم سفر ہوا۔ جب وہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ظفر احمد عثمانی کہتے ہیں کہ وہ بچہ میرے ساتھ ساتھ گفتگو کرتے ہوئے چل رہا تھا، مختلف باتیں ہو رہی تھی اور وہ پوچھے جا رہا تھا کیا وہاں تعلیم اچھی ہے، کیا وہاں پہ کھانے کو اچھی چیزیں ملیں گی، کیا وہاں پہ فٹ بال کھیلنے کو ملے گا۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے اچانک ایک گلی سے جب ہم گزر رہے تھے تو بالکل سامنے گنبد خضرا نظر آنے لگا۔ جب بچے کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پڑی تو وہ کہنے لگا کہ جناب علی یہ جو سامنے
روضہ رسول ہے، کیا ہندوستان میں اس جیسا گنبد بھی ملے گا؟ تو مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور ہچکیوں سے رونے لگا، اور میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا اگر یہ گنبد وہاں پہ ہوتا تو ہم ہزاروں میل کا سفر طے کر کے اور یہ صعوبتیں برداشت کر کے یہاں پہ کیوں آتے؟ بچے کا یہ سننا تھا اور اس کا رنگ بدل گیا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق بدل گیا، وہ ہم سے ایسا لا تعلق ہوا کہ میرے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے گلی میں واپس اپنے گھر کی طرف بھاگنے لگا اور کہنے لگا کہ غربت، مفلسی اور ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن روضہ رسول سے جدائی کبھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اس کی یہی خواہش ہے، جیوں تیرے در پر، جیوں تیرے، مروں تیرے در پر، یہی مجھ کو حسرت، یہی مجھ کو آرزو ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی روضہ رسول کی زیارت بھی نصیب فرمائیں، روضہ رسول کا قرب بھی نصیب فرمائیں، روضہ رسول کی ہمسائیگی بھی نصیب فرمائیں، اور ہمارا جینا مرنا اگر وہاں ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔